نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی ہی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی ہی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناز کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت
قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانی کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گارا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پائی کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبری، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا، اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا۔ میری تیری کیا ہستی کیا مجال، امام الانبیاء